جو کلمات میں پڑھوا رہا ہوں وہ کلمات اپنا کوئی مریض ہو، کینسر کی بیماری میں ہو، مرنے کے قریب ہو، اس کو ضرور پڑھوا لیجئے جا کر ایک مرتبہ۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص بیماری میں یہ کلمات ایک مرتبہ خالی پڑھ لے تو جہنم کی آگ اس پر حرام ہو جاتی ہے۔ تو بعض مرتبہ رشتہ دار ہوتے ہیں بیچارے بیمار ہوتے ہیں تو ان کو ایک مرتبہ پڑھا لو آپ تو جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی۔ اچھا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خالی بیماروں کے لیے یہ کلمہ ہے، نہیں، صحت کے حالت میں پڑھو پھر بھی فضیلت ہے یہ، کہ اصل میں تو بیمار آدمی کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، لیکن صحت کے حالت میں پڑھے تو اس کی تو بہت بڑی فضیلت ہے۔ چونکہ یہ حدیث بہت لمبی ہے اس لیے میں اسے بیان نہیں کرتا، کسی اور وقت بیان کروں گا صحت مند کے لیے کیا فضیلت ہے۔ اب تو بیمار کے لیے کوئی بھی بیمار ہو عیادت بھی کر لو اس کی، اور اتنا جملہ بھی پڑھوا لو۔ پڑھو، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیے، جو جملے میں پڑھ رہا ہوں وہی پڑھیے، امیجز بنانے والے وہی جملے بنائیں، وہی جملے لکھیں۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لا الہ الا اللہ لہ الملک وَلَهُ الْحَمْدُ، لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص بیماری میں ان مذکورات کلمات کو جو میں نے پڑھایا آپ کا وہ پڑھ لے اور پھر مر جائے تو جہنم کی آگ اسے چکھے گی بھی نہیں۔ یہ حدیث ترمذی میں ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، صحت مند کے لیے کیا فضیلت ہے، وہ تو اس سے بھی بہت اونچی فضیلت ہے صحت مند کے لیے، وہ کسی وقت اور بیان کروں گا۔ اسی حدیث کا ٹکڑا ہے، میں نے خالی ایک حدیث کا ٹکڑا لے لیا ہے، باقی حدیث چھوڑ دی ہے، وہ حدیث بہت لمبی ہے، کبھی انشاءاللہ جب موڈ بنے گا تو بھی بتا دوں گا، ابھی اتنا تو آپ یاد کر لیجئے۔ اور دوسرا کہ صبح اگر عیادت کر لو تو شام تک 70,000 فرشتے دعائے مغفرت کریں گے۔ یہ حدیث میں نے پہلے بیان کر چکا ہوں، لیکن آپ کو ایک چٹکلا بتاتا ہوں۔ بھئی آپ اگر دور کسی کی عیادت کے لیے نہیں جا سکتے، ہسپتال میں نہیں جا سکتے، آپ کے گھر میں والدہ بیمار ہے تو عیادت کی نیت سے عیادت کر لو، تو شام تک فرشتے کام میں لگ گئے۔ آپ کے قریب بھی کوئی رشتہ دار ہے، نماز کے لیے آتے جاتے، چچا کیسی طبیعت ہے آپ کی، اللہ آپ کو شفا دے، فرشتے کام میں لگ گئے۔ یعنی معمولی کام ہے، نیکی کتنی زیادہ ہے۔ آپ کے گھر میں آپ کی بچی بیمار ہے، کسی کو بخار آتا ہے تو عیادت کی نیت سے آپ جو ہے اس کے پاس آ گئے کہ میں عیادت کر لوں، بیٹا کیسی طبیعت تمہاری، اللہ تعالیٰ تمہیں شفا دے، لا باس طہور انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ شفا دے آپ کو، تو یہ بھی ایک قسم کی عیادت ہی ہو جائے گی۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اسپتال میں جاؤ، بھئی اچھا تو وہی ہے کہ آپ اسپتال میں جاؤ، لیکن اگر کہیں جانا آنا نہیں ہو رہا ہے، بہت مشکل ہو رہا ہے، کم سے کم قریب میں ہی کوئی ہو، گھر میں ہو، ماں بیمار ہے، بیوی بیمار ہے، شوہر بیمار ہے، عیادت کی نیت کر لی۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جملہ فرماتے تھے کہ نیت کے ذریعے نیکیاں کمانا سیکھو، نیت کے ذریعے نیکیاں کمانا سیکھو، یہ نیکیاں مرنے کے بعد کام آئے گی۔ اتنا یاد رکھنا میری بات کہ یہ نیکیاں جو ہے نا، آج دنیا میں جیسے پیسے کے لیے آدمی محنت کرتا ہے، میں جاتا ہوں کسی جگہ بازار سے گزرتا ہوں تو وہاں ہمارے جو ساتھی مسلمان ہوتے ہیں بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی موبائل کھیلتا ہے، کوئی کھیلتا ہے، میں کہتا ہوں بھائی ایک مرتبہ تم چوتھا کلمہ پڑھ لو، 10 لاکھ نیکیاں مل جائیں گی تمہیں، تم 10 لاکھ روپیہ جو ہے سال میں بھی نہیں کما سکتے ہو تم، اللہ نے کتنا آسان کیا ہے، اور یہ مرنے کے بعد کام لگے گا۔ 10 لاکھ نیکیاں ملیں گی، 10 لاکھ گناہ معاف ہوں گے، 10 لاکھ درجے بلند ہوں گے، اور جنت کے اندر محل تیار ہو جائے گا۔ آتے جاتے میں ان کو کلمہ پڑھوا لیتا ہوں،
अल्लाह ताला हम सबको अमल करने के तौफीक अता फरमाए। ये जो हदीस तिरमिज़ी के बयान किए, कोई भी बीमार हो उसको जरूर आप पढ़वा लीजिए ताकि जहन्नम की आग उस पर हराम हो जाए। और सेहतमंद के लिए बहुत बड़ी फजीलत है। इस वक्त यानी मुड़ में भी नहीं हूँ, और दूसरा जो है हदीस भी लंबी है, बाद में इंशाल्लाह बयान करूंगा। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वलकल फद्लु कुल्लुहु व इलैका युरजउल अम्रु कुल्लुहु व इलैका यसअदुल कलिमुत तय्यिबु कुल्लुहु। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु बिल इस्लाम, लकल हम्दु बिल ईमान, लकल हम्दु बिल कुरआन, लकल हम्दु हत्ता तरदा, लकल हम्दु इदा रदीत, लकल हम्दु बअदर रिदा। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कल्लज़ी नक़ूलु व खैरम मिम्मा नक़ूल, लकल हम्दु कल्लज़ी तक़ूल, लकल हम्दु फिल हाल व लकल हम्दु फिल मआल। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु फिल ऊला व लकल हम्दु फिल आखिरा। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु हम्दन हम्दा, अल्लाहुम्मा लकल शुक्र शुक्रन शुक्रा। अल्लाहुम्मा या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मद इब्न अब्दिल्लाह अल क़ाइम बिहक़्क़िल्लाह मा ज़ाक़ अम्रुन इल्ला फ़र्रजहु अल्लाह। अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लना ज़ुनूबना।